میں بات سمیٹ رہا ہوں. بچوں کے ارتداد کی وجہ سب سکھایا, ایمان نہیں سکھایا, دین نہیں سکھایا. دیکھو ہمارے یہاں دین نہیں سکھایا جاتا, نتیجہ بچیاں پڑھ لکھ لے رہی ہے, دوسروں کے بہکاوے میں آ رہی ہے. چھوٹا سا چٹکلا چھوڑتے ہیں, اسلام میں تو عورت کو پردے کے لیے کہا جاتا ہے. میں نے کہا پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہا یہ ظلم ہے. میں نے کہا پاگل ہوئے, ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو پتا چلے گا جن اور جنت دونوں کا مادہ ایک ہے. ٹھیک, جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مخلوق چھپی ہوئی ہے. اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی چھپی ہوئی ہے. تو جو چھپی ہوئی ہو اس کو جنت کہتے ہیں, ہے نا. ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت, جوان ہو کر کے نیک بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت, ماں بن جائے اس کے قدموں میں جنت. تو جو جنت ہوتی ہے وہی تو چھپائی جاتی ہے. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے, اور جنت چھپانے کی چیز ہے. الحمدللہ ہم عورت کو جنت سے کم نہیں مانتے, اسی لیے اللہ نے اپنی جنت بھی چھپا رکھی ہے جو سدرۃ المنتہا پر ہے, اور ہم نے اپنی زمین کی جنتوں کو بھی چھپا رکھا ہے جو ماں کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جنات بھی چھپے ہوئے ہیں اور جنت بھی چھپی. سبحان اللہ. اسی لیے جنات ہیں مگر نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. اللہ اکبر. توجہ کریں آپ. عرض کیا کر رہا تھا, تو لڑکیوں کو ورگلایا جاتا ہے, بہکایا جاتا ہے. اور اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ گھٹنے پر حملہ نہیں ہو رہا ہے, حملہ سر پہ ہو رہا ہے, گھٹنے ہی پکڑ کے سہلا رہے ہیں, گھٹنے کو بچا رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ تو معلوم کرو کہ بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں, بچیاں مرتد کیوں ہو رہے ہیں, اسلام کی نفرت کیوں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلی وجہ ایمان نہ بتانا. جب بچوں کو ایمان پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ایمان بچائیں گے کیسے. نمبر دو, غربت, غریبی کفر تک لے جا رہی ہے. نمبر تین, بچیوں کی دیر تک شادی کا نہ ہونا, یہ بچیوں کو کفر تک لے جا رہا ہے. اور اس کے ذمہ دار آپ بھی اور ہم لوگ بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچیوں کی شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. ماں باپ کو شوق نہیں ہے بچیوں کو بٹھانے کا, لیکن 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو رہی ہے اور ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس بچی کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وجہ اتنی ظالم رسومات ہم نے پیدا کر دی ہے, جہیز کے نام پر, ہلدی کے نام پہ, مہندی کے نام پہ, مانگنے کے نام پہ, اس کے نام پہ, اس کے نام پہ, کہ بچیاں 30 35 سال کی ہو جاتی ہے اور ان کو اچھے رشتے نہیں آتے. بہت معذرت کے ساتھ یہ علاقہ بڑا دیندار ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں آتی ہے. ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں, صرف جلوس میلاد میں دینداری نہیں, شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ نا. صرف جلسوں میں درد بھری باتیں نہیں, شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ. جو لوگ منہ پھوڑ کے مانگتے ہیں وہ تو مانگ ہی لیتے ہیں, جو لوگ نہیں مانگتے وہ لوگ بھی غریب گھروں میں صرف اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو کچھ ملے گا نہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے, اور ایک تو وہ ہے جو وہاں جا رہا ہے جہاں ملنا ضروری ہے. جہاں نہیں ملے گا وہاں جانا ہی نہیں ہے, جہاں نہیں ملے گا وہاں. بڑی معذرت کے ساتھ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. میں نے کئی جگہ یہ بات رکھی اور لوگوں نے میری بات کو قبول کیا. بہت سارے لوگ, نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سسرال سے ہم ایک چاندی کا تار بھی نہیں لیں گے, ایک گلاس بھی نہیں لیں گے. یہ ماحول بن رہا ہے ملک کے اندر, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے.